بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے تو اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، جزم یعنی کوڑ، اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جزم یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، برس سے مراد جلد کے سفید داغ میں مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا، مطلب یہ کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں، مطلب یہ کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید کر رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے۔ اور جب کوئی بندہ عارضل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کی مثل و اعمال خیر لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ عارضل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کی ہوش و حوس بجا نہیں رہتے اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحمان اللہ کے دوست تھے، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتریں، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کی کہ میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ وقار ہے، یعنی اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزم و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو لہب میں مشغولیت اور گناہ کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ مالک مشکود الشریف لباس کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کی جڑوں پر لگا دیا گیا ہے جس میں ہر روز ایک انار تیار کیا ہوتا ہے۔ وہ اب اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا ہے اور اس انار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا کہ یا اللہ میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو، میرے جسم تو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔
چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ عرض کرے گا الہی میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا، تو صرف آنکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، بس وہ دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ کہے گا کہ اے رب مجھ کو اپنے رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا کہ اس کو لٹاؤ لو، چنانچہ یہ حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا یا رب آپ نے۔ اللہ تبارک فرمائے گا کہ پانی کے موجوں کو درمیان پہاڑ پر تجھے کس نے پہنچایا، اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا، اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں نے اس کو 1 پھل دینے والا کس نے بنایا، اور تو نے جب عرض کی کہ میرے جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی۔ یہ عرض کرنے لگا اے رب تو نے ہی سب کیا۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔